7ویں صدی ہجری، جب بغداد علم اور تہذیب کا مرکز تاتاریوں کے ہاتھوں راکھ بن گیا، گلیاں خون سے بھر گئیں اور خلافت عباسیہ کا چراغ بجھ گیا۔ لیکن یہ بس شروعات تھی۔ تاتاری فوج جس کے بارے میں کہا جاتا تھا جہاں سے گزرتے وہاں زندہ چیز نہیں بچتی، اب ان کی نظر تھی شام، فلسطین اور پھر مصر پر۔ منگول کمانڈر قتبغا نے ایک دھمکی آمیز خط لکھا: ہم نے زمین کو تاراج کر دیا، تم ہم سے بچ نہیں سکتے۔ یہ خط مصر کے سلطان قطز تک پہنچا اور تاریخ بدلنے لگی۔ قطز نے خط پڑھا اور اعلان کر دیا: ہم لڑیں گے، ڈریں گے نہیں۔ منگول سفیروں کو قتل کر کے قاہرہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ قوم کے حوصلے آسمان کو چھونے لگے۔ قطز نے بیبرس کو بھیجا کہ بکھرے ہوئے مسلم سرداروں کو متحد کرے۔ بیبرس نے اختلافات بھلا کر سب کو ایک پرچم کے نیچے جمع کر دیا۔ امت دوبارہ قوت بننے لگی۔ سلطان العلماء عز بن عبدالسلام نے فرمایا: نیا ٹیکس اس وقت تک جائز نہیں جب تک بادشاہ اور وزراء اپنی دولت قربان نہ کر دیں۔ قطز نے فوراً اپنی دولت راہ خدا میں دے دی۔ یہ اخلاص اس جنگ کی اصل طاقت تھا۔ نقارے بج اٹھے، مملوک افواج قاہرہ سے نکل پڑی۔ قطز نے کہا: ہم دشمن کو اپنے گھر تک نہیں آنے دیں گے، ہم خود آگے بڑھیں گے۔ فوج عین جالوت کی تنگ وادی میں پہنچ گئی۔ تاتاری فوج ٹڈی دل کی طرح وادی میں داخل ہوئی۔ ابتدا میں وہ غالب آ گئے، مسلمان پسپا ہونے لگے، لیکن اللہ نے ایک ایسا لمحہ لکھا تھا جس نے تاریخ کو پلک دینا تھا۔ قطز ایک چٹان پر چڑھا، خود اتار پھینکا اور گرج کر پکارا: واہ اسلامہ! پھر وہ تنہا دشمن کی صفوں میں کود گیا۔ اس کا جنون مسلمانوں کے دلوں میں آگ بن کر اتر گیا۔ مسلمانوں نے نئے حوصلے کے ساتھ حملہ کیا۔ تاتاری صفیں ٹوٹنے لگیں۔ کمانڈر قتبغا مارا گیا اور پوری منگول فوج بکھر گئی۔ جو بھاگے وہ بھی بچ نہ سکے۔ فتح کی خبر دمشق پہنچی تو شہر جشن میں ڈوب گیا۔ مسلمانوں نے تاتاریوں کو نکال باہر کیا۔ چند ہی ہفتوں میں شام آزاد ہو گیا۔ عین جالوت امت مسلمہ کی سب سے بڑی فتح بن گئی۔ لیکن افسوس، قطز جس نے امت کو بچایا، فتح کے چند دن بعد ہی قتل کر دیا گیا۔ کہتے ہیں بیبرس کے ہاتھوں، مگر تاریخ فتح کا تاج ہمیشہ قطز کے سر پر رکھتی ہے۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے مصر کو بچایا، شام کو بچایا اور پوری مسلم دنیا کو بچا لیا۔ اگر عین جالوت نہ ہوتی تو آج تاریخ کچھ اور ہوتی۔